نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ خالقنا العظیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، کراچی کے کلامہ صاحب برسر منبر سینکڑوں لوگوں کے سامنے سفید جھوٹ بولتے دکھائی دیے۔ وہ معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہوئے، ان پر بہتان باندھتے ہوئے، الزامات لگاتے ہوئے، کذب بیانی کا ارتکاب کرتے ہوئے اور دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ پچھلے دنوں مفکر اسلام مفسر قرآن حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ذل العالی نے ایک محفل سے خطاب کرنا تھا جسے ARYQ TV لائیو نشر کر رہا تھا۔ تو مفکر اسلام جب خطاب کرنے کے لیے آئے تو ساؤنڈ آپریٹر ان کے سامنے مائک سیٹ کرنے آیا۔ تو مائک سیٹ کرتے ہوئے اس مائک کے سٹینڈ پر حق 4 یار جو ساؤنڈ تھا اس کا لوگو میگنیٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا، جو مائک سیٹ کرتے ہوئے ان بیلنس ہوا، ٹیڑھا ہوا۔ تو چونکہ وہ میگنیٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا، ساؤنڈ آپریٹر نے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے وہ ایڈجسٹ نہ ہو پایا۔ تو چونکہ محفل لائیو ہو چکی تھی اس لیے ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی تھی تو وہ اتار کر لے گیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ تمام الزامات لگائے مقرر پر اور مفکر اسلام پر اور بہتان باندھا کہ انہوں نے یہ لوگو اتارا ہے اور انہیں حق 4 یار سے الیاذ باللہ دشمنی ہے، حق 4 یار کا نام ان سے برداشت نہیں ہوتا یا انہوں نے اتارنے کا آرڈر کیا ہے۔ ممبر پر سری سفید جھوٹ بول کر بہتان باندھ کر بجائے شرمندہ ہونے کے، نادم ہونے کے، وہ حضرت موصوف صاحب جو ہیں وہ فخر کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں جیسے کہ کوئی بہت بڑا مارکا سر کر کے وہ آئے ہوں۔ تو انہوں نے جو ممبر پر زبان استعمال کی اور جو گالم گلوچ کی اور سب و شتم کیا وہ میں یہاں سارا نہیں سنواتا، لیکن انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ پہلے آپ ان کا کلپ سن لیں۔ یہ جس طرح شاہ لکھا ہوا ہے نا، اس طرح وہ مائک والے کا مونوگرام تھا 4 یار۔ کیا تھا؟ تو وہ چندی چور تقریر کرنے کے لیے آیا تھا تو آدھا کالا۔ اب اس نے دیکھا کہ جن سے میں نے نوٹ پکڑنے دانت سے وہ دیکھیں گے تو ناراض ہوں گے، اس نے ایسے ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر دیا، ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا تم جیسے لائنوں کو، 4 یاروں کو تم جیسے لائنوں کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جی سامعین، آپ نے سنا موصوف نے کون سی لینگویج یوز کی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ میں تو حیران ہوں، یہ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، اسکالر کہتے ہیں، عالم دین کہتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، حالانکہ انہیں خود اصلاح کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں چندی چور تقریر کرنے کے لیے آیا، اب اس نے دیکھا کہ جن سے میں نے نوٹ پکڑنے ہیں دانت سے وہ دیکھیں گے تو ناراض ہوں گے، اس نے ایسے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ 2 دفعہ تکرار کے ساتھ کہا، ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ تو میں عرض کروں، موصوف کہتے ہیں کہ چندی چور تقریر کرنے کے لیے آیا، میں آپ کو ابیوز نہیں کرتا کیونکہ ہماری ایسی تربیت نہیں ہے، میں آپ کو گالی نہیں دیتا، لیکن میں اتنا تو پوچھ سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ آپ نے برسر منبر جھوٹ بولا اور بہتان باندھا، الزام لگایا، تو میں قرآن تو پڑھ سکتا ہوں یہاں، اور قرآن پڑھوں گا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اور آگے کہتے ہیں کہ تقریر کرنے کے لیے جب آیا، لیکن میں سامعین سے پوچھوں گا، دن دہاڑے پنڈال سجا ہوا ہو، محفل ہو، چاننا ہو، روشنی ہو، دن کے اجالے میں ساؤنڈ آپریٹر جو ہے وہ اتار رہا ہو لوگو، اور ایک شخص کو نظر یہ آ رہا ہو کہ اتار رہا ہے مقرر اور وہ آرڈر کر رہا ہے،
تو پھر مجھے بتائیں کہ کانا کون ہے، اندھا کون ہے، نابینا کون ہے؟ یا تو ایسا دیکھنے والا واقعتاً کانا ہے یا پھر وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے۔ تو آپ خود ہی دیکھیں کہ آپ کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں۔ پھر موصوف کہتے ہیں کہ اب اس نے دیکھا کہ جن سے میں نے نوٹ پکڑنے ہیں دانت سے، وہ دیکھیں گے تو ناراض ہوں گے، اس لیے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کر دیا لوگوں۔ اور یہ کہتے ہوئے موصوف نے جو باڈی لینگویج یوز کی، میں کہتا ہوں بالکل 110% پرفیکٹ آپ نے دانتوں سے نوٹ پکڑنے کا اشارہ کیا ہے۔ تقریر کرنے کے لیے آیا تھا تو آدھا کالا، اب اس نے دیکھا کہ جن سے میں نے نوٹ پکڑنے دانت، اور کیوں نہ کرتے، اس لیے کہ گورا کہتا ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، پریکٹس کسی آدمی کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے۔ تو آپ نے یہ جو باڈی لینگویج شو کی ہے، جو دانتوں سے نوٹ پکڑنے کا اشارہ کیا ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل ایکوریسی ہے اس میں، اور اس لیے کہ آپ خارجیوں اور ناسبیوں سے آل رسول کو کاٹنے کے اور انہیں سب و شتم کرنے کے، ان پر بہتان باندھنے کے جو پیسے دانتوں سے وصول کرتے ہو نا، تو وہ آپ کی پریکٹس اچھی خاصی ہوئی ہے، جس کا آپ نے یہاں پر ایک نظارہ بھی کروایا ہے۔ اور 2 دفعہ تکرار کے ساتھ کہا کہ ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ میں کہتا ہوں آپ ثبوت دیں، ہاتھ سے پکڑ کر مقرر نے پیچھے کیا ہے، جھوٹ بولتے ہو، خدا کا خوف کرو۔ ساؤنڈ آپریٹر نے پیچھے کیا اور ریزن لاجک میں نے بتا دی ہے، اور مزید اس ویڈیو کے آخر میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا حق 4 یار ساؤنڈ کا جو آنر ہے اس کا ویڈیو کلپ، اس میں اس نے خود حقیقت بیان کی ہے کہ اصل ماجرا کیا ہے، لیکن لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہو اور بیڑا اٹھایا ہوا ہے تم نے لوگوں کی اصلاح کا۔ آپ کو خود حضرت اصلاح کی ابھی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ آخر میں گالی دی، کہنے لگے کہ میں نے کہا 4 یاروں کو تم جیسے لائنوں کی ضرورت ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 4 یاروں کو، 5 تن پاک کو، صحابہ کو آپ جیسے کذاب اور جھوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ جیسے جھوٹوں کی اور کذاب کی 4 یاروں کو بھی ضرورت نہیں، اور 5 تن پاک کو بھی ضرورت نہیں۔ اور ان کی دیکھا دیکھی ایک اور خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ زاہد جلالی نام کا مولوی، وہ بھی کہنے لگا کہ پچھلے دنوں پنڈی کے ریاض شاہ نے اپنی تقریر کے دوران مائک پر لگے ہوئے حق 4 یار بورڈ کو برداشت نہ کیا اور فوراً آرڈر دیے کہ اس بورڈ کو ہٹایا جائے۔ پچھلے دنوں پنڈی کے ریاض شاہ نے اپنی تقریر کے دوران مائک پر لگے ہوئے حق 4 یار بورڈ کو برداشت نہ کیا اور فوراً آرڈر دیے کہ اس بورڈ کو ہٹایا جائے۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب آپ کے پاس وہ آرڈر ہیں جو ریاض حسین شاہ صاحب نے آرڈر دیے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ریٹن فارم میں وہ آرڈر؟ کیا آپ کے پاس وہ وربلی آرڈر موجود ہیں آڈیو یا ویڈیو کی صورت میں؟ اگر ہوتے تو آپ یہاں دکھاتے۔ جھوٹ بولتے ہو، سر پہ امامہ سجایا ہوا ہے، چہرے پہ آپ نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے، لوگوں کی اصلاح کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو منبر پہ، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم بعض لوگوں کو تکلیف دے دو اور پھر تمہیں بعد میں اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہونا پڑے۔ تو تحقیق کا کہا گیا ہے، مومنوں کو کہا گیا ہے، لیکن آپ تحقیق کے بغیر بات کرتے ہیں، تو آپ خود اپنا جائزہ لیں اور سوچیں کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ اگر تم نے بغیر تحقیق کے بات کی اور اس سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوئی تو پھر بعد میں تمہیں نادم اور شرمندہ ہونا پڑے، تو آپ تو نادم اور شرمندہ بھی بعد میں نہیں ہوئے، اتنے دن ہو گئے، وضاحتیں بھی آ گئیں، لیکن آپ نے ایک کلپ تک جاری نہیں کیا کہ ہم نے بہتان باندھا تھا، جھوٹ بولا تھا اور کس بیانی کا ارتکاب کیا تھا، اور
الزام لگایا تھا اس سے رجوع کرتے ہیں. آپ نے تو ندامت اور شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کیا. اور کیسے کرتے؟ قرآن نے تو کہا یہ مومن کرتے ہیں، یہ مومن کرتے ہیں. تو بہرحال آپ مومن ہیں، ممکن ہے کہ آپ کو یہ ندامت اور شرمندگی ہو جائے. تو ویسے تحقیق بھی آپ کیا کریں گے؟ تحقیق میں آپ کی پڑھ رہا تھا، ایک سن رہا تھا پچھلے دنوں ایک ربائی کا بڑا شور مچا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اس ربائی کے بارے میں موصوف کہنے لگے کہ مشہور ہے حضرت غریب نواز کی طرف. اور آگے کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں بھی لکھا ہے اس کو، اور کہتے ہیں جگہ جگہ پر اس کی باس موجود ہے کہ یہ شعر حضرت معین الدین اجمیری کا ہے یا کسی اور معین الدین کا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ شعر اچھا ہے، پڑھنا چاہیے جس کا بھی لکھا ہے، لیکن تحقیق کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یہ کون سی تحقیق ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کو شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں بھی لکھا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں اس کو نہیں لکھا. ایک شعر مشہور ہے حضرت غریب نواز کی طرف، ایک شعر مشہور ہے غریب نواز کی طرف، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. اس میں اختلاف ہے کہ یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا ہے کہ نہیں. اس کی بہت ڈیٹیل ہے، جو بات کر رہا ہے وہ سن لے، ہمیں سب پتہ ہے کیا ہے اس کے بارے میں، لیکن ایک بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں توجہ کریں. ایک مشہور ہو گیا یہ شعر، شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں بھی لکھا ہے اس کو، جگہ جگہ پر اس کی بات موجود ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب کے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر جو ٹرانسلیٹر ہے، مترجم ہے علامہ خلیل الرحمن نعمانی مظاہری، اس نے ترجمہ کیا ہے اور اتنی مہارت سے حاشیہ آرائی کی ہے. بیچ میں 9 لائنوں کا حاشیہ اس نے چڑھایا ہے پیج نمبر 106 پر، جہاں 36واں دوکا ختم ہوتا ہے، 37واں دوکا شروع ہوتا ہے. تو بیچ میں اس مترجم نے ایک دھوکہ دیا اور بیان کرنے والے نے ایک دھوکہ کھایا. تو یہ 2 دھوکوں کے درمیان 2 دھوکے ہو گئے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تحفہ اثنا عشریہ فارسی میں ہے، اس کے پیج نمبر 71 کے اوپر 36واں دھوکہ ختم ہو رہا ہے اور 37واں شروع ہو رہا ہے. وہاں کوئی یہ بات نہیں ہے، لیکن ترجمے کے اندر یہ بات ہے. اور خلیل الرحمن نعمانی مظاہری نے یہ جو حاشیہ رائی کی ہے 9 لائنوں کی پیج نمبر 106 کے اوپر، اس کو اس نے بریکٹ میں مینشن کیا ہے. تو بریکٹ ہر ایک کو نظر آ رہے ہیں اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ بریکٹ میں جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ اصل کتاب کا حصہ نہیں ہوتی. لیکن آپ کی تحقیق کو میں کیا کہوں، آپ نے کہا کہ اس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. 2 لوگ آپس میں دیوانے تھے، وہ اپنی علمی جو ان کی حیثیت تھی ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں میرے پاس زیادہ علم ہے، تیرے پاس زیادہ علم ہے. ایک کہتا ہے کہ مجھے بتا قرآن میں کہاں امام شافعی کا ذکر آیا ہے. دوسرے نے کہا کہیں بھی نہیں آیا. اس نے کہا نہیں آیا ہے. اس نے کہا کدھر آیا ہے؟ اس نے کہا سورۃ الحج میں 17ویں پارے کے اندر آیا ہے، السجدۃ عند الشافعی. اس نے کہا خدا کا خوف کر، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ مارجن لائن سے باہر ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سجدہ کرنا امام شافعی کے نزدیک ہے. تو آپ بھی حضرت بین السطور پڑھ کے، حاشیہ پڑھ کے، وہ اصل کتاب کہتے ہیں اس میں لکھا ہے، تو ایسی تحقیق نہ کیا کریں. اور مفکر اسلام کے بارے میں بھی آپ نے ایسی ہی تحقیق کی ہے. گزارش اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ابھی کچھ روز پہلے جو الکبیر ٹاؤن میں جو محفل میلاد کا جو ایک پروگرام لائیو تھے وہ ٹی وی پہ دکھایا گیا، اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے جو ابھی وائرل ہوا، اور مجھے بھی کچھ دوستوں نے مجھے سینڈ کیا واٹس ایپ پہ. اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حق 4 یار ساؤنڈ سسٹم جو ہے، یہ حق 4 یار ساؤنڈ سسٹم، میں خود اس کا آپریٹر ہوں، آنر ہوں، اور میں نے ہی وہاں پہ یہ سسٹم اپنا لگایا تھا. اور جو لوگوں کی بات رہی ہے، جو مجھے کچھ لوگ دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حق 4 یار کا جو لوگو ہے یہ علامہ صاحب نے خود جو نا اتروایا تھا، اس کو سائڈ پہ کیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی یہ بات کر رہے ہیں غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کسی دوست نے یا کسی ایئر وائی تو ٹی وی کے کیمرے مین نے یا علامہ صاحب نے نہیں کہا. یہ بیسک جو ہمارا ہیلپر لڑکا ہے وہ اس کو مائک سٹینڈ کو جو نا درست کرنے کے لیے وہ جب گیا تو وہ جو لوگو ہے وہ میگنیٹ والا ہے، اس کے بیک پہ میگنیٹ لگا ہوا تھا جو اس سے نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہا تھا. وہ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی بجائے وہ اس کو اتار کر وہ میرے پاس لے آیا کہ یہ مجھ سے نہیں لگ رہا. بس
بس یہی بات ہے. باقی جو دوست ایسی غلط باتیں پھیلا رہے ہیں تو برائے مہربانی کو اللہ کا واسطہ ہے ویسی غلط افواہیں نہ پھیلائیں. ایسا کچھ بھی نہیں، نہ تو یہ عالم دین نے کہا، نہ کسی کیو ٹی وی کے کیمرے مین نے کہا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگوں ہیلپر جو ہمارا لڑکا ہے وہ خود اتار کر لے کر آیا تھا.